میں آج آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا جو میرا عنوان ہوگا وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات۔ چند خصوصیات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ خصوصیات جمع کرنے کی بہرحال کوشش کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، آپ کی شان جو ہے بہت مختلف ہے، اور یقیناً مکمل طور سے آپ کی تمام خصوصیات کو جمع کرنا ایک چھوٹے سے مضمون یا لیکچر کی شکل میں ناممکن ہے، لیکن پھر بھی جو ہے کچھ چند عیاں خصوصیات، کچھ جو واضح خصوصیات تھی، یہ خصلتیں جس کو کہیں گے، یا خصوصیات جو ہمیں پتہ چلی کہ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہے، یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام انسانیت کے لیے وہ خاص ہے، تو وہ خاص خصوصیتوں کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے اعتبار سے 25 خصوصیتوں کو چنا، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہی 25 خصوصیتیں نہیں ہیں، کئی لاتعداد خصوصیتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چند خصوصیتیں جو واضح تھی، عیاں تھی، احادیث کے اندر آتی ہے، لیکچر کی ایک شکل میں نے پرویا اس کو ایک کڑی کی شکل میں، تاکہ 25 خصوصیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے سامنے رکھنے کی جو آج انشاءاللہ عزیز اس لیکچر میں جو کوشش کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ خصوصیتیں جاننے کا مقصد کیا ہے؟ ان خصوصیات کے جاننے کا مقصد وہی ہے کہ ہم اپنے نبی کی عظمت کو پہچانیں، آپ کی رفعت کو پہچانیں کہ آپ کیا مقام رکھتے تھے، اور ہم کم از کم یہ پہچانیں کہ ہم کس نبی کے امتی ہے، یاد رکھیں۔ ورنہ ہوتا یہ کہ جب ہم کس کے امتی ہمیں پتہ نہیں چلتا یا ہمیں بتایا نہیں جاتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اہمیت کو بھول جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہماری نبی کے کئی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے چند خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ آپ انسانیت میں اللہ رب العزت کو سب سے محبوب تھے، آپ انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ انسان تھے، یاد رکھیے۔ تو ہم جب ایسی شخصیت کی بات کریں جو تمام ابن آدم کے اندر یا آدم کی اولاد میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے بڑھتر ہے، تو ظاہر سی بات ہے ناممکن ہے کہ ہم تمام چیزوں کو احاطہ کر پائیں، لیکن کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے، کچھ خصوصیتیں رکھنے کی انشاءاللہ عزیز آج اس لیکچر کی شکل میں جو کوشش کروں گا، تاکہ ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے آپ کی خصوصیت کو جانیں، کیا نبی ہم کو دیا گیا ہم اس کو پہچانیں، اور آپ پر ایمان لائیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کریں، آپ کی فرمانبرداری کریں، اور یہ ایمان کا تقاضا، یاد رکھیں۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت کریں، یا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت ضروری یاد رکھیے، ورنہ ہم محبت کی بات کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام کی بات کرتے ہیں، مرتبے کی بات کرتے ہیں، رفعت اور بلندی کی بات کرتے ہیں، اعلیٰ اور عرفہ اور اولیٰ ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے اتنا کہنے کے بعد، اتنا اعلیٰ، اولیٰ، عرفہ اور سب کچھ ماننے کے بعد بھی آپ کی زندگی پہ عمل کرنے کو ہم لوگ تیار نہیں، تو پھر اس ایمان کا کیا فائدہ، یا یہ ایمان انسان کو کیا فائدہ دے گا جو صرف زبانی ہو اور عملاً اس پر کوئی عمل نہ کیا جائے۔ مجبوری کی شکل میں تو یہ فائدہ دے سکتا ہے، جو آدمی مجبور تھا عمل نہ کر پایا تو یہ ایمان تو اس کو فائدہ یقیناً دے گا، لیکن وہ آدمی جو عمل کر سکتا ہے اس کے بعد بھی صرف ایمان اور محبت کی بات کرتا اور عمل نہیں کرتا، اس کے لیے بہت سوچنے اور غور و فکر کی بات ہے۔ تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور بالخصوص 25 خصوصیتیں میں نے بہرحال آج کے لیے اس درس کے لیے جو جمع کی ہے۔ تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خصوصیات کوئی ترتیب میں نہیں ہے، مطلب ترتیب میں نہیں، بس جو مجھے ملی میں نے اس کو رکھ لی۔ کبھی ہوتا ہے چیزوں کی ترتیب ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے، نبوت ملنے کے اعتبار سے، پھر بیچ کا دور، آخر دور، پھر مرنے کے بعد، مطلب ہم لوگ جو مرنے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گا کہ خبر میں سوال ہوں گا اس کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد کیا کیا ہوں گا، ویسی میں نے ترتیب نہیں جمائی، بس جیسی جیسی چیزیں نکات مجھے ملے میں نے رکھ دی۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ہے یہ خصوصیات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے جمع کی۔ آئیے سب سے پہلی خصوصیت یاد رکھیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ آپ کی رسالت سارے عالم کے لیے، یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں جتنے انبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے وہ ایک مخصوص علاقے کے لیے آتے تھے، کبھی کبھار مخصوص لوگوں کے لیے آتے تھے، اور ان کا پیغام مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں آئے، کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں آئے، ہاں کسی مخصوص قوم میں آئے، اس علاقے میں پیدا ہوئے، لیکن آئے ان کے لیے نہیں تھے، تو کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں آئے، کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں آئے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یہ سب سے امتیازی، جس کو کہیں گے ڈفرنس کرنے والی یا خصوصیت ہے جو سب سے زیادہ فرق کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی رسالت یہ سارے انسانوں کے لیے یاد رکھیں۔ جب سے آپ مبعوث ہوئے تب سے لے کر قیامت تک ہر انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یاد رکھیں۔
آپ کی امت میں ہیں، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو یا نہ ہو، جانتا ہو یا نہ ہو، مانتا ہو یا نہ ہو، وہ ان کے رسالت کے اندر مطلب شامل ہے، مطلب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہے، اب چاہے وہ مانے یا نہ مانے، تو آپ سب کے لیے بھیجے گا، یہ سب سے پہلی آپ کی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ سبا سورہ نمبر 34 اور آیت نمبر 28 میں فرمایا اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کی طرف خوشخبری سنانے والا، کافۃ للناس، تمام لوگوں کی طرف بھیجا خوشخبری سنانے والا، بشیرا و نذیرا، اور لوگوں کو ڈرانے والا۔ خوشخبری ایمان لانا اور اس کے نتیجے میں کیا ملیں گا؟ ڈرانا، ایمان نہ لانے کا نتیجہ، اور آخرت میں اس کا عذاب کس شکل میں ملے گا۔ تو آپ کو جو ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے، اکثر لوگ۔ اور بہرحال یہ بات بالکل یہ آیت اپنی جگہ حق ہے کہ اکثر لوگ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانتے ہی نہیں، یا پھر یہ کہیے کہ ہم نے لوگوں کو بتایا نہیں کہ یہ نبی تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے آخری انتم پریشیت ایجود میسنجر رسول پروفیٹ اپوسٹل جو بھی بولتے بہرحال مختلف زبانوں میں وہ ہے، مطلب اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ پرسن ہے، یاد رکھیں، مصطفیٰ جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک، چنے ہوئے نبی ہے جو کہ سب کے لیے ہے، رسول ہے جو کہ سب کے لیے آخری ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال یہ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، اور پہلی خصوصیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ کی رسالت عالمگیر ہے، پورے عالم کے لیے۔ آئیے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، مطلب میرے سے پہلے، مطلب آپ سے پہلے ہر نبی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن میری خصوصیت یہ ہے کہ میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یاد رکھیے کہ جو نبی ہمیں ملے، وہ نبی یا جس نبی پر ہم نے ایمان لایا، ہم مسلمان ہوئے، یہ نبی صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ نبی سارے عالم کے لیے ہے، چاہے اس عالم میں رہنے والے لوگ کسی مذہب کے یا کسی عقیدے کے ماننے والے ہو، لیکن اللہ کے رسول ان کے لیے بھی ہے، ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ورنہ آخرت میں ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آئیے دوسری خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت وہ یہ ہے کہ آپ کو تمام انبیاءوں پر برتری ملی، آپ کو تمام انبیاءوں پر فضیلت ملی، آپ کو تمام انبیاءوں پر ایک اونچا مقام ملا، یاد رکھیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 81 میں اس کی جو ہے بات بیان کی، اور دیکھیے آیت کا ترجمہ اس طرح سے اللہ فرماتا ہے، اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، اب یہ سب غائب کی بات ہوئی، تو اللہ فرما کہہ رہا ہے، اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کر دوں، میں جب تم کو کتاب اور حکمت عطا کر دوں گا، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتے ہو، تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انبیاءوں سے وعدہ لے رہا ہے، غائب کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ جب میں تم کو کتاب دے دوں اور حکمت دے دوں، اور پھر تمہارے پاس وہ نبی آئے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی، تم کو اس کی مدد بھی کرنی ہوگی اس نبی کی، اور ایمان بھی لانا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا؟ اللہ نے یہ بات کہنے کے بعد کہا کیا تم اس کو مانتے ہو؟ اقرار کیا، اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، مطلب تم نے کیا اس بات کا اقرار کیا کیا، اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا کہ ہاں میں ضامن ہوں اس چیز کا۔ تو انبیاء نے کہا، انہوں نے کہا، تمام انبیاء نے کہا ہاں ہم نے اقرار لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے اوپر گواہ رہو، اور میں بھی اس پر گواہ رہتا۔ مطلب آخری نبی اگر تمہارے زمانے میں آ جائے، تمہاری رسالت کے دوران آ جائے، تو کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے؟ اللہ نے کہا، تمام انبیاء نے اقرار کیا اور وعدہ کیا کہ اللہ ہاں اگر وہ پیغمبر ہماری زندگی میں آ جائے ہم ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے برتری، افضلیت، رفعت معلوم ہوتی۔ یاد رکھیے کہ تمام انبیاء سے وعدہ لیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں آ جائے تو وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، یاد رکھیے کتنی بڑی بات۔ اور اس کی دوسری دلیل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت رفعت ملی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاءوں کی امامت کی۔ اور یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ بھی غائب کی بات ہے، معراج کا واقعہ ہے،
اور معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی، جس سے امام الانبیاء آپ کو لقب ملا، اور ظاہر سی بات ہے کہ امام کی فوقیت دوسرے لوگوں پر کیا ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ایک عام اعتبار سے حدیث میں آتا ہے کہ جس کو قرآن زیادہ معلوم ہو، جو عمر میں زیادہ ہو، وہ موت کرائے گا، مطلب علم میں زیادہ ہو، ہے نا۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا تمام انبیاء کو، اور آپ نے ان کو نماز پڑھائی۔ اس سے بھی دلیل ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور فوقیت دوسرے انبیاء پر کتنی ہے۔ تو یہ آپ کی دوسری خصوصیت۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خصوصیت کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، مطلب آپ پر رسالت ختم ہو گئی۔ پہلے ہم نے دیکھا آپ سب کے لیے ہے، دوسرا ہم نے دیکھا آپ کی فضیلت کیا ہے تمام انبیاء پر، تیسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے آخری نبی ہے۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ آپ کی بہت بڑی خصوصیت ہے، یاد رکھیے۔ اور اس خصوصیت اور اس بات کو ہمارے لیے بے حد ضروری آج کے اس فتنہ انگیز دور میں کہ اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم و تربیت دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دوسرا کوئی نبی آنے والا، دوسرا کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے قرآن کی آیتوں کی منمانی تفسیر کر کے گمراہ کن عقیدہ رکھا۔ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں ہی دعویٰ ہو چکا تھا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ بھی کوئی نبی ہے، نعوذ باللہ، یہ ہم دیکھ چکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے فوراً بعد دنیا سے ابوبکر صدیق کے دور میں کئی جھوٹے نبی اٹھ گئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی جو ہے حدیث میں فرمایا کہ قیامت تک 30 جھوٹے نبی آئیں گے، جس میں سب سے بڑا دجال ہوں گا اور 29 چھوٹے موٹے ہوں گے۔ باقی سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا نبوت کے دعویٰ کرنے والے تو کئی ہوں گے، جو امپیکٹ، جو اثر رکھیں گے لوگوں پر، وہ 30 ہوں گے، جس میں سب سے زیادہ اثر دجال کا ہوں گا، اور وہ بھی ایسے ہی کریں گا، پہلے نبی کہیں گا اور پھر رب کہیں گا۔ تو بہرحال دجال کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہوگا، اس کے بعد 29 اور ہوں گے جو بہت انسانیت پر اثر انداز ہوں گے، مطلب اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے کئی لوگوں کو جہنم رسید کریں گے۔ اپنے بچوں کو یہ عقیدہ سکھانا بے حد ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ آخری نبی ہے، سیل آف دا پروفٹ ہے، خاتم النبیین ہے۔ یاد رکھیے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی رسول نہیں آنے والا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہاں نبی تو آپ آخری ہے، رسول آپ آخری نہیں ہے، تو یہ بڑی احمقانہ بات ہے، اس لیے کہ نبوت بنیادی چیز ہے، جو نبی ہوتا ہے وہی رسول ہوتا ہے۔ تو جب نبوت ختم کر دی گئی تو رسالت باقی کیسے رہیں گی؟ ہر رسول نبی ہوتا ہے، یاد رکھیے، تبھی وہ رسول ہو پاتا ہے۔ بغیر نبی ہوئے کہ وہ رسول نہیں ہو سکتا، رسول کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے لیکن آخری رسول نہیں، جو ایسا ہی ہوا ہے، یہ لوگوں نے جو بھٹکایا گمراہ ایسے ہی کیا ہے لوگوں، کیونکہ ان کو معلوم قرآن کی آیت کے خلاف تو وہ جا ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت دیکھیے قرآن میں کیا فرماتا ہے، اور کہتا ہے قرآن کی جو ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت میں 40 میں اللہ نے فرمایا کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ محمد تمہارے میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لڑکا نہیں تھا، یہ اعلان ہو گیا کہ مردوں میں سے کسی کے نہیں، آپ کو لڑکیاں تھی، لڑکا نہیں تھا، مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ وہ اللہ کے رسول جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، ٹھیک ہے، کہ سیل آف دا پروفٹ، نبوت کی رسالت کی جو ہے وہ سیل ہے، یاد رکھیے، مہر ہے، یعنی ختم کر دینے والے ہیں، یاد رکھیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہاں اس بات کا اعلان کر دیا گیا۔ تو اب خاتم النبیین کی بات تو ہو گئی، تو لوگ ایک نیا معاملہ لاتے ہیں تاکہ انسانیت کو گمراہ کرے، مسلمانوں کو گمراہ کرے، اور وہ ہے کہ رسالت باقی ہے، نبوت ختم ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ نبوت بنیاد ہے رسالت کی، بنیاد ختم ہو جائے تو اصل اس کے بعد آنے والی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے تو رسول ہوتا ہے، نبی کوئی نہیں ہوگا تو پھر رسول کی بات ہی کہاں سے آئی؟ لیکن لوگوں نے ایسی احمقانہ باتیں کی اور انسانیت میں سے اکثر کو گمراہ کیا، گمراہ کر رہے ہیں۔ ہر آئے گئے دن ایرے غیرے اور نتو خیرے اعلان کر رہے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، میں نیا بھیجا گیا رسول ہوں، چونکہ معلوم نبی تو کو ماننے والا ہے نہیں۔ لیکن مسلمانوں اس چیز کو سمجھو، جب اللہ رب العزت یہ اعلان کر رہا ہے کہ آخری نبی ہے تو رسالت کی بات خود بخود ختم ہوئی، اس لیے کہ نبوت بنیاد ہے رسالت کی، ہر رسول نبی ہوتا ہے اور پھر رسول ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو گویا انبیاء میں کچھ لوگ رسول ہوتے ہیں لیکن ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اب نبی نہیں ہوں گا کوئی تو رسول کہاں سے آئیں گے؟ لیکن انہوں نے رسالت چالو رکھی، ابھی بھی یاد رکھیں۔ اور ہر آئے گئے دن پتہ نہیں کون کون جو اٹھ کر آ رہا ہے، میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں فلاں ہوں، اور قرآن و سنت کے دلائل لا کے دے رہا ہے۔ اور احمق قوم، احمق لوگ، بیوقوف لوگ
پیچھے لگے ہیں یاد رکھیے، اور بس دھڑلے سے ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، نہ اس کا ناک نقشہ برابر، چونکہ اگر مہدی کا دعویٰ کرے تو مہدی کی صفات کتاب و سنت میں آتی ہے، یاد رکھیے کہ مہدی کا ناک نقشہ کیسا ہوگا یہ تک آتی ہے، معلوم ہے، سمجھ رہے کہ چوڑی پیشانی کا ہوگا، کھڑی ناک کا ہوگا، یہاں پیشانی کی صاف، پوری صاف، سر کے بال بھی صاف، اور مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بات میں کسی انسان کو جس کی ناک جو ہے دبی ہوئی ہے، بال نہیں، مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن جب اللہ کے رسول نے مہدی کا بیورا دے دیا، تبصرہ دے دیا کہ دکھنے میں مہدی ایسا لگے گا، کھڑی ناک کا حامل ہوگا، چوڑی پیشانی کا حامل ہوگا، میرے نام سے اس کا نام ہوگا، میرے باپ جیسے نام اس کے والد کا نام ہوگا، مطلب اللہ کے رسول کا نام محمد ابن عبداللہ یا احمد ابن عبداللہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور ناک نقشہ تک بتا دیا۔ تو اب کوئی مہدی کا دعویٰ کرے جس کی ناک ہی دبی ہوئی ہو اور پیشانی پہ بالی نہ ہو، مطلب سر پورا ہی صاف ہو، اس کا دعویٰ کیسے قبول کیا جائے گا مہدی ہونے کا؟ مطلب اتنے اوصاف بھی بتا دیے کہ پہلے مہدی کا دعویٰ کر رہے ہیں لوگ، یہ دعوے میں جب پختہ ہو جا رہے ہیں، 100 50 200 1000 لوگ، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، 2 4 5 ہزار فالوور تو ہی مل جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا نیکسٹ دعویٰ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، ٹھیک ہے، یا میں نیا رسول ہوں، پھر کچھ تو بھی نیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ درجات لوگ ایک کے بعد ایک جا رہے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو ایسے فتنوں سے بچانے کی سخت ضرورت یاد ہے کہ خیر آج عنوان نہیں ہے خاتم النبیین کا، لیکن بہرحال آپ کی خصوصیت ہے، آپ آخری نبی ہے جو انسانیت کی طرف بھیجے گیا، در کے صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور تمام انبیاء کرام کی مثال جو مجھ سے پہلے آ چکے ہیں اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا اور اس مکان کو بہت اچھا اور خوبصورت بنایا، لیکن مکان کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، لوگ اس مکان کے چکر اطراف چکر لگانے لگے، گھومنے لگے، اور مکان ان کو بڑا اچھا لگا، اور وہ مکان بنانے والے کو یہ کہنے لگے کہ تم یہ آخری اینٹ بھی کیوں نہ لگا دو، مطلب یہ آخری اینٹ بھی اٹیچ کر دو، ٹھیک ہے، اینٹ کیوں نہ رکھ دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اینٹ جو آخری اینٹ بات ہو رہی وہ میں ہی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گا، مطلب رسول بھی نہیں آئیں گے، نیچرل۔ تو آپ نے بتا دی اور اپنی مثال دی کہ تمام انبیاءوں نے کام ایک مشن کر کے گئے، گویا گھر بن رہا ہے اور میں آخری اینٹ ہوں، بس میرے لگنے سے پرفیکٹ ہو گیا معاملہ، اللہ نے اپنی حجت انسانیت پر قائم کر دی، قیامت تک اب میرے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، مطلب آخری اینٹ تھی، اب کوئی اینٹ لگنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن لوگ یہ مثالوں کو بھی احمقانہ طریقے سے توڑنے کی کوشش کرتے، نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے گھر تو پورا ہوگا لیکن باؤنڈری وال باقی تھی، یہ سب احمقانہ بد دماغانہ ان کی اپنی بنائی ہوئی دلیلیں میرے بھائی۔ اللہ کے رسول کو جو بتا دے کہ مثالیں ہوتی بات سمجھانے کے لیے، بات سمجھ میں آ گئی مثال ختم ہو، اب مثال پر آپ نئے نئے پہاڑ کھڑے کریں گے یا اس پہ نئی نئی تعمیرات کریں گے، درست نہیں، ایک بات سمجھانے کے لیے کہی جاتی، بات سمجھ میں آ گئی اب مثال ختم، اب مثال پہ بحث نہیں ہوگی، بات پہ بحث کرنا ہے، لیکن اب مثالوں پہ بحثیں چالو ہیں، نہیں ایسا کیسا ہوتا، ایک اینٹ فلاں ہو سکتی، تھوڑی رہتی فلاں ہے، وہ اینٹ کا گارا ایسا رہتا، یہ سب باتیں پھر عقلی ہے، بات سمجھانے مثال دی گئی، بات سمجھ میں آ گئی، مثال ختم ہو گئی، اب بات اصل بات پہ کرو کیا ہے، ٹھیک ہے، بہرحال تو اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی۔ چوتھی اور خصوصیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار سب سے زیادہ ہوں، آپ آئے سب سے آخر میں، عمر کے اعتبار سے آپ کی عمر بھی بہت کم تھی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب سے کم تھی انبیاء میں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اس سے بھی کم تھی جب اٹھائے گئے، لیکن پرانے انبیاء کو دیکھ لے، نوح علیہ السلام کی دعوت کا وقت دیکھ لیا، دعوت و تبلیغ کا وقت 950 سال خالی، اس کے علاوہ زندگی کتنی پائے واللہ عالم، روایتوں میں آتا ہے اسرائیلیت میں آدم علیہ السلام 1000 سال، مختلف انبیاء کی اور بھی روایت واللہ عالم، بہرحال جو بھی اس کی دلائل ہو، لیکن لمبی لمبی عمریں جیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور عمر کے اعتبار سے بہت لمبی نہیں، 63 سال کی آپ کی زندگی تھی، لیکن آپ کی دعوت و تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ آپ کی امتی سب سے زیادہ ہوں گے۔ چوتھی فضیلت ہے آپ کے پیروکار دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے، آپ کے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے، آپ پر ایمان لانے والے سب سے زیادہ ہوں گے، حالانکہ آپ سب سے آخر میں آئے۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی روایت خود فرماتے اور کہتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میری امت کے، سب سے زیادہ ماننے والے قیامت کے دن میری امت کے لوگ ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے، اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ کون ہوں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تو ایک روایت کے اندر ہے اللہ کے رسول نے قوم دیکھی جا رہی تھی، پوچھا یہ کون ہے، تو کہا یہ موسیٰ کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک بہت بڑی قوم بتائے گی، بہت زیادہ لوگ بتائے گئے، آپ نے کہا یہ کون ہے، بتائیے آپ کی، تو گویا ہمارے بعد جو سب سے بڑی قوم ہوں گی وہ ہوں گی بنی اسرائیل، اور جنت میں بھی جانے کے اعتبار سے بہرحال بات آئیں گی بعد میں، جنت میں بھی جانے کے اعتبار سے ہم لوگ تعداد میں سب سے زیادہ ہوں گے، حدیث میں یہ یہاں تک ہے کہ 2/3 امت مسلمہ ہوں گی پوری جنت میں، اور 1/3 باقی تمام انبیاء کی، تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے، حالانکہ رسالت کے اعتبار سے آپ سب سے آخر میں آئے۔
ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ایسی صورتیں یا دو ایسی آیتیں دی گئی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، سورہ فاتحہ مکمل صورت اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملی، ٹھیک ہے بہرحال۔ لیکن سورہ فاتحہ مکمل اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں وہ آیتیں ہیں جو کسی کو نہیں ملی، تو ہمارے نبی کی یہ خصوصیت ہے اور اس قوم کو یہ نعمت دی گئی۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی اور اپنا سر اوپر اٹھایا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، آسمان پہ ایک دروازہ کھلتا ہے، اس کی زوردار آواز ہوتی ہے، جبرائیل علیہ السلام اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، پھر اللہ کے رسول کو بتایا اور کہا کہ یہ آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، اور اس نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور مبارک ہو، دو نور آپ کو مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، دو نور آپ کو مبارک ہو اس نے کہا، اور کہا کہ یہ نور اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے، مطلب یہ وہی آ چکی تھی، لیکن اس کی فضیلت بتانے کے لیے ایک فرشتہ مکمل طور سے فرسٹ ٹائم دروازہ کھول کے فرسٹ ٹائم دنیا میں آ رہا ہے، یہ اتر چکی ہے باتیں، لیکن وہ صرف بتانے آ رہا ہے آپ کو کیا ملا ہے، دو نور مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ دو نور کسی کو عطا نہیں کیے گئے، وہ یہ ہے جب بتایا گیا وہ کون سے، تو وہ یہ ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔ پھر اس فرشتے نے ایک اور بات کہی، اس بات کو سب غور سے سن لے، بہت ہی زبردست بات ہے، ہم تمام کی مشکل، پریشانی، دکھ، درد، بیماریوں کا علاج اس میں چھپا ہے۔ پھر اس فرشتے نے فرمایا، مزید کہا، آگے فرمایا کہ جو شخص یہ دو آیت پڑھے گا، سورہ بقرہ کی دو آیت، جو شخص یہ دو آیت پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائیں گی۔ گویا یہ دو آیتیں وسیلہ ہے دعا کے لیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ لاسٹ دو آیتیں ہیں قرآن کے سب سے بڑے سورے کی آخری دو آیتیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285 286، فرشتے نے بشارت دی کہ دو نور آپ کو دیے گئے، اور دو نور میں سے ایک نور جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، اس نور کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص یہ دو آیتیں پڑھے گا اور تو اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو ضرور دے دی جائیں گی۔ تو وسیلہ بنائیے ان دو آیتوں کو اللہ کے سامنے اور اس کے بعد دعا کیا گیا۔ یہ طریقہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کی رد نہیں ہوتی۔ اب رد نہیں ہوتی کا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تو 2 سال سے یہ دعا کر رہا ہوں، یہ آیت پڑھ کے دعا کر رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی، تو یاد رکھ لیجیے دعائیں قبول ہونے کی 3 شکلیں ہوتی۔ کتنی؟ 3۔ جو مانگا وہ مل گیا، جو مانگا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کو مصیبت کو ٹال دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو مانگا اس کے بدلے دنیا میں کچھ نہیں ملتا، آخرت میں بدلہ ملے گا۔ تینوں میں سے ایک قبول ہوں گی، مطلب ہوں گی، شکل کیا ہوں گی ایک الگ بات، بدلہ کیسے ملیں گا ایک الگ بات، لیکن ایک طریقہ تو مل گیا ہم کو، یہ وسیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ 6ٹھی فضیلت، 7ویں فضیلت، 8ویں فضیلت اور 9ویں فضیلت یہ ایک ہی حدیث کے اندر آتا ہے۔ ویسے اس حدیث میں 6 اور 5 کے الفاظ کے ساتھ آتا ہے کہ مجھے 5 چیزیں عطا گئی، مجھے 6، بٹ یہ ساری ایک ہی ساتھ انشاءاللہ ایک ہی جو ہے حدیث کے اندر آئیں گی۔ تو 6ٹھی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں، 8ویں اور 9ویں ایک ساتھ آئیں گی، وہ کیا ہے؟ 6ٹھی فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، مطلب آپ کی امت کے لیے آپ کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ 7ویں فضیلت یہ ہے کہ تمام زمین آپ کے لیے پاکیزہ کر دی گئی، مسجد ہے، سجدہ کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 8ویں فضیلت یہ ہے کہ آپ کا روب، دبدبا اور ڈر 1 مہینے کی مسافت تک کافروں کے دل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور 9ویں فضیلت یہ ہے آپ کو شفاعت عطا کی، سفارش کریں گے آپ روز قیامت عطا کی، ٹھیک ہے۔ آئیے یہ فضیلت چونکہ ایک ہی حدیث میں آتی ہے، ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، مجھے 5 ایسی خصوصیت، اس حدیث میں 5 ہے لیکن ایک اور روایت میں 6 کے الفاظ بھی یاد رکھ، ٹھیک، بٹ لیکن اس میں 5 کے الفاظ، مجھے 5 ایسی خصوصیتوں سے نوازا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو عنایت نہیں کی گئی، عطا نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو 5 خاص ہے آپ کے لیے۔ پہلی کیا ہے؟ ہر نبی کو خاص اسی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، کہا گیا تھا مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف بھیجا گیا، دونوں کی طرف مجھے بھیجا۔ تو یہ بات تو ہم لے چکے نمبر 1 کے اندر آپ سب کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا اسی حدیث کے اندر، جو کہ ہمارا 6ٹھا پوائنٹ ہوگا دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا
لیکن میرے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے، جو کہ اس سے پہلے حلال نہیں تھا۔ معنی کیا ہے؟ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جب جنگ ہوتی ہے، جنگ ہونے کے حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے، اور جنگ کے اندر جو دشمن چھوڑ کر جاتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ وہ مال غنیمت لیا جاتا ہے اور مختلف طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا، اس کو تقسیم کر دیا تھا، قرآن نے بتایا نا، حدیث کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جس نے پارٹیسپیٹ کیا، جنگ میں حصہ لیا تھا، کسی بھی نوعیت سے حصہ لیا، ان کو وہ چیز ملتی ہے، کچھ کو کچھ زیادہ، کچھ کو کچھ کم۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ مال غنیمت۔ لیکن پچھلی قوموں کے لیے ہوتا یہ تھا کہ وہ جنگ جیت جاتے تو وہ پورا مال جمع کر دیا جاتا ایک جگہ، پورا مال جمع کر دیا جاتا، ایک آگ آسمان سے آتی اور پورا مال ختم ہو۔ یہی قربانی کا معاملہ تھا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے اختلاف کیا، کہا قربانی دو، ایک نے اچھا دمبا رکھا، ایک نے سڑی ہوئی خراب گھاس رکھی۔ آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو قبول کر لیا کرتی، یہ طریقہ تھا، پہلے ایسا ہوتا، لیکن اس امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ چھٹی خصوصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ نے حدیث میں فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت کا قصہ ہے، پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا، میرے لیے اسے حلال کیا گیا، مطلب میرے لیے اور میری امت کے لیے اسے حلال کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کی چھٹی خصوصیت۔ آئیے ساتویں خصوصیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ساری زمین کو پاکیزہ کر دیا گیا ہے نماز کے معاملے میں، یا مسجد بنا دیا گیا، یا سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ تو ساری زمین کو آپ کے لیے پاکیزہ یا مسجد جو ہے بنا دیا گیا ہے۔ سجدہ گاہ مطلب نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ آپ نے حدیث کے اندر فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت کا ایک ٹکڑا، آپ نے فرمایا، اور صرف میرے لیے ہی تمام زمین پاک، مطہر اور مسجد بنا دی گئی ہے، لہٰذا جو شخص نماز کا وقت پا لے تو اسے چاہیے کہ وہ اسی جگہ پہ نماز پڑھ لے۔ سمجھ رہے آپ؟ اب اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا اس زمن میں یا اس ضمن میں کہ پہلے کے لوگوں کے لیے کیا معاملہ۔ تو آئیے اگر بائبل کا آپ مطالعہ کریں تو پہلے کے لوگوں کے لیے ہوتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک زمین کو اپوائنٹ کرتا تھا کہ یہی نماز ہوگی۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بائبل میں لے تو یہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ جگہ نماز ہوگی، تو یہود سارے کے سارے اس جگہ جمع ہوتے تھے۔ ایک سمجھ لیجئے چمڑے سے بنا ہوا پنڈال تھا، بلکہ بائبل میں تو پوری تفصیلات آتی، کیسا بنے گا، ڈائریکشن کیسا ہوگا، چمڑا کس کا استعمال ہوگا، کس قسم کا ہوگا، کتنا چوڑا ہوگا، کتنا، بہرحال جو ہم کو تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ تو گویا سجدہ کہاں ہوگا، نماز کہاں ادا ہوں گی، وہ فکس ہوتا تھا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آدمی سفر کر نماز کا وقت تو نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کو وہیں پہنچنا ہے اس جگہ پر۔ سمجھے آپ بات؟ لیکن اس امت کو کیا سہولت دی گئی؟ ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی، جہاں نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لو، مطلب زمین اگر پاک ہے تو پڑھ لو، پاک سے مراد غلاظت، پیشاب پاخانہ گندگی نہ ہو، پڑھ لو، کوئی مسئلہ۔ بہت بڑی بات ہے نا، اگر ہمارے لیے بھی ضروری ہوتا مسجد جا کے پڑھنا، ہاں عام حالت میں تو مسجد میں باجماعت ہی پڑھنا ہے مردوں کو، لیکن عورتیں گھر میں پڑھ سکتی، ان کے لیے جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی چھوٹ دی، امت پوری دنیا میں گھوم رہی ہے، چاند پہ چلے جائے نماز پڑھے، زمین کے سمندروں کے اندر کام کری نماز پڑھے، جہاں اس کو وقت ملا ساری زمین اس کے لیے پاک کر دی گئی، سجدہ گاہ بنا دی گئی، مسجد بنا دی گئی، آپ کو جہاں بھی نماز کا وقت ملے وہاں نماز پڑھ لیں۔ اس سے ایک اور چیز ہے، حالانکہ یہ مسئلہ الگ ہے لیکن خالی بات آئی تو رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنگلی اونٹ جیسے بن جاتے ہیں۔ اونٹ کی خصوصیت ہوتی ہے جہاں بیٹھتا ہے وہیں بیٹھتا ہے، دوسروں کو بیٹھنے دیتا نہیں، اور وہیں خود بیٹھتا ہے، دوسرے کا بیٹھتا بھی نہیں۔ تو ویسا نہ ہو جائے، ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ نماز پڑھنا ہے تو یہیں پڑھوں گا، یہیں پڑھوں گی، اب وہ جگہ کوئی بیٹھ گیا تو انتظار کرتے کھڑے رہتے۔ کچھ لوگوں کا حال مسجد میں بھی ہو جاتا ہے، وہ باڑے کے اونٹ کیسا، جنگلی اونٹ کیسا، کہ اس نے جہاں بیٹھنا ہے تو وہ آتے ہیں مسجد میں نماز کو، کوئی بیٹھا ہوا چلو اٹھو میری جگہ ہے۔ آپ پہلے تو مسجد ہے تو مسجد میں تو کہیں بھی پڑھ سکتے، ساری دنیا ہی مسجد ہے ہمارے لیے، تو ہم ایک جگہ کو خود ہی اپوائنٹ کر دے رہے، منتخب کر لے میں یہیں پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ گھروں میں خاص ہوتا، میں نے دیکھا عورتیں ایک جگہ بنا لیتی، اب اگر وہاں بچہ کھیل رہا تو نماز چھوڑ دیتے، نہیں بولے وہ پوری جگہ آپ کی نماز اس جگہ پہ بھی ہوں گی جو گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں عام طور سے، آپ کی نماز وہاں بھی ہوں گی جو آپ کا ڈرائنگ روم ہے، آپ کی نماز وہاں بھی ہوں گی جو آپ کا بیڈ روم ہے، آپ کی نماز وہاں بھی ہوں گی جو آپ کا کچن ہے، آپ کی نماز سب جگہ ہو سکتی ہے، آپ کی نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ سمجھ رہے بات؟ اور زمین پہ جگہ نہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ماشاءاللہ گلف میں، یو کے میں، یو ایس میں، یورپین کنٹریز میں زمین برابر نہیں پاکی تو گاڑی کو کھڑے کرتے اس ڈائریکشن میں، جس ڈائریکشن میں قبلہ ہے، اور اس کے پیچھے بونٹ جو ہوتا ہے، ہیچ بیک گاڑیاں جو ہوتی بونٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر نماز پڑھتے کھڑے رہ کر۔ اگر نیچے زمین صحیح نہیں ہے، غلاظت کا ڈر ہے تو گاڑی کے اوپر کھڑے کے پڑھ رہے ہیں، اوپر چھت پہ نہیں، اس کی بازو جگہ ہوتی ہے ڈکی جس کو بولتے ہیں، لمبی جن کی گاڑی، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے چھوٹ نہیں، ہر جگہ پاک ہے ہمارے لیے، ہم لوگ فکس کر لیتے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آٹھویں خصوصیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب، دبدبا 1 مہینے کی مسافت تک ڈال دیا۔ 1 منتھ کا جو اس زمانے میں ٹریول ہوتا تھا، سفر ہوتا تھا،
اس سفر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور دبدبا تھا لوگوں، سمجھ رہے؟ اسی کے نتیجے میں ابوبکر صدیق کا روب اور دبدبا، اسی کے نتیجے میں عمر ابن خطاب کا روب اور دبدبا کیسا تھا معلوم ہے نا؟ کہ اگر فارس کے بادشاہ کے پاس عمر ابن خطاب کا نام لے لیا جاتا تو کوڑے لگواتا جو نام لیتا، اس لیے کہ اس کی رات کی نیند گزر جاتی، کہ عمر انصاف کو پسند کرنے والا انسان اور میں ایک ناانصاف بادشاہ ہوں، مجھے ڈرے عمر آ کر کے میری سلطنت میں کرتے تھے۔ تو مومن کا روب اور دبدبا یہ سب کے لیے ہے، نبی کا روب اور دبدبا وہ خاص تھا، آپ کی خصوصیت جو ایک مہینے کے لیے تھی، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن ہر مومن کا ایک روب اور دبدبا ہوتا ہے، وہ اس کے ایمانی کیفیت کا تقاضا ہوتا ہے کتنا اس سے لوگ ڈریں گے، سمجھے؟ اور خاص طور سے روب دبدبا وہ نہیں کہ میرے کو دیکھ کے لوگ ڈر کے بھاگ رہے، آنکھیں لال کر دیا بال، وہ نہیں، ایک اندر سے جو فطری ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، جو ایمان والوں سے کافروں کو ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ کسی بنیاد، حسد کے بنیاد پہ یا کسی اور بنیاد پہ دشمنی لے لیتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو روب اور دبدبا نبی کا خاص تھا، ایک مہینے کی مسافت تک روب تھا، دبدبا اور ڈر تھا، سمجھ رہے ہیں؟ دشمن ڈرتا تھا آپ سے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور صحابہ اس کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں، صحابہ کئی صحابہ کے واقعات آتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ سنا، چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کبھی، سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے لیکن نظر خود نیچے جھکی، اور اللہ کے رسول کا روب اور دبدبا ایسا معاملہ تھا کہ صحابہ بھی آپس میں ہوتے تو چہرے کو چہرہ دیکھ کر بات نہیں کرتے تھے، جب آپ دیکھتے وہ کہتے عمرو بن عاص میں سوچتا تھا کہ آج جاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھوں گا، لیکن جب جاتا تو نظر خود میری نیچے جھک جایا کرتی۔ تو یہ روب اور دبدبا اللہ کے، سمجھ رہے بات، کہ اللہ کے رسول سے کوئی سیدھے دیکھ کر بات نہیں کر پاتا تھا، یہ آپ کا جلال تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روب تھا۔ کافروں پر تو ایک مہینے کی مسافت تھا، لیکن اس کا اثر یہ تھا کہ لوگ آپ کو سیدھے نہیں دیکھ پاتے، لوگ دیکھنا چاہتے اور پھر نظریں نیچی کر لیا، سمجھ رہا بات؟ بہرحال روب اور دبدبا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کی خصوصیت میں سے جو نبی خصوصیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو جو ہے شفاعت عطا کی گئی، آپ کو شفاعت عطا کی گئی، سفارش عطا کی گئی، یاد رکھیے یہ آپ کی نبی خصوصیت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کا ایک ٹکڑا جس میں آپ نے فرمایا اوتیت الشفاعۃ، مجھے شفاعت عطا کی گئی، مجھے سفارش عطا کی گئی، یاد رکھیے، اور یہ سفارش سے مراد روز قیامت مجھے سفارش عطا کی، ٹھیک ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت سفارش کریں گے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں اور بھی تفصیلات آتی ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں شفاعت کو اختیار کر لوں یا اپنی نصف امت میں جنت میں داخل کر لوں، مجھے اختیار دیا گیا تھا دنیا میں، یا تو میں شفاعت کو اختیار کروں، سفارش بننا اختیار کروں، یا ابھی آپ کو بول دیا جا رہا تھا کہ آدھی امت جنت میں جائیں گے اور آدھی نہیں جائیں گے، سمجھ رہا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول آدھی والی کو نہیں کیا اور شفاعت کو قبول کیا، نہیں میں سفارش کروں گا روزہ، کیونکہ اللہ کے رسول کو امید تھی کہ سفارش کے ذریعے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے آدھے سے، اس لیے کہا کہ آدھا مجھے ابھی دے دیا تھا گارنٹی کہ آدھی چلے جائیں گے، تو میں نے نہیں قبول کی، میں نے کہا نہیں میں سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا روز قیامت، اور مجھے یہ دیا، سمجھ؟ تو آپ فرماتے شفاعت کو اختیار کر لوں یا اپنی نصف امت کو جنت میں داخل کر لوں، تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، اور یہ اس شخص کے لیے ہے، یہ شفاعت کس کے لیے؟ غور سے سن لے صاحب، اور یہ شفاعت کبرا ہے، یہ شفاعت کے بعد ہی سب کچھ ہونے والا، حساب کتاب شروع ہونے والا ہے روز قیامت، تفصیل کا وقت نہیں اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں، یہ بہت بڑی شفاعت ہے، ہم سب کو یہ شفاعت، یہ سفارش کی دعا کرنا چاہیے اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں روز قیامت حاصل۔ تو آپ فرماتے ہیں اب میری یہ شفاعت کس کے لیے؟ وہ بھی سن لیجیے غور، اب میری یہ شفاعت اس شخص کے لیے ہے جس نے موت تک اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، موت تک اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، اس کے لیے۔ تو اللہ کے رسول کی شفاعت سے دو ہی لوگ محروم ہوں گے، کیونکہ ایک اور دوسری روایت بخاری کی روایت میں تفصیلات آتی ہے، ایک ہوں گا مشرک اور دوسرا ہوں گا کافر۔ شرک اور کفر کرنے والے کے علاوہ سب کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول ہوں گی، اور یہ کفر اور شرک پر مرنے والے کے لیے، یاد رکھیں، زندگی میں کسی نے کیا تھا توبہ کر لے انشاءاللہ اللہ معاف، مر گیا اسی پر تو معاف، سمجھ رہے بات؟ اور اس تعلق سے روایت کیا آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حکم دیا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کے الفاظ سکھائے جائیں گے، آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، جتنے دیر اللہ چاہیں گا وہ الفاظ ادا کریں گے جو اللہ نے سکھائیں گے، پھر اللہ ہی بتائیں گا کس کی شفاعت کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے لوگوں کی شفاعت کر دیں گے، پھر اس کے بعد پھر آپ سجدے میں گر جائیں گے، اتنی دیر تک گرے رہیں گے اور دعائیں کرتے رہیں گے جب تک کہ اللہ چاہیں گا، پھر اللہ کہے محمد اٹھو سفارش کرو، قبول کیے جاؤں گے، پھر آپ اٹھیں گے، پھر شفاعت کریں گے، لیکن مخصوص طبقے ہوں گے وہ بھی چلے جائیں گے، اور ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہیں گے، اور لوگ جاتے رہیں گے، اور جو لوگ جنت میں جاتے رہیں گے، حتیٰ کہ جب آخری بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کریں گے اور اس کے بعد پھر کرنے کی کوشش کریں سجدہ، تو اللہ بتائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مشرک اور کافروں کے علاوہ
کوئی باقی نہ رہا، مطلب اب تمہاری سفارش قبول نہیں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہم سب بنیں گے انشاءاللہ، ان کی امتیوں میں سے سب بنیں گے جو ایمان پر مرے اور کفر اور شرک پر نہ مرے۔ کفر اور شرک پر مریں گے چاہے دعویٰ جو بھی تھا، شفاعت نہیں ملے۔ یہ بات غور سے سن۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ 10ویں خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وہ دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی گئی، اس سے پہلے یہ کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا، اور یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت تھی کہ آپ کو آسمانی سفر کرایا گیا۔ اس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ معراج، ٹھیک ہے، الاسراء والمعراج، جس کی تفصیلات اگر دیکھنا ہے تو آپ کیا کیجئے، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی ابتدائی پہلی آیت، اور اس کی تفسیر میں پھر علامہ ابن کثیر نے جو شرح وغیرہ لکھی ہے وہ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ عزیز آپ کو پتہ چلے گا یہ سفر کیا تھا۔ ابھی وقت نہیں ہے، اور معراج کا سفر میں نے بہت تفصیلاً آپ کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے، تو آپ وہ لیکچر بھی بہرحال میرا دیکھ سکتے ہیں کہ معراج کا سفر کیا تھا۔ تو یہ آپ کی خصوصیت تھی، آپ کو آسمانی سفر، ٹھیک ہے، یہ خصوصیت کسی اور نبی کی نہیں رہی، یاد رکھیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے 11ویں جو خصوصیت تھی جو آپ کے سامنے رکھوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا آگے دکھتا نماز کی حالت میں ویسا پیچھے بھی دکھتا۔ یہ آپ کی خصوصیت، معجزہ بھی کہہ لیجیے، خصوصیت تھی آپ کی، اور معجزہ بھی کہہ لیجیے، یہ ایکسیپشنل کسی کو نہیں ملا۔ اور آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں کچھ صحابہ کچھ حرکت کر رہے تھے، تب آپ نے فرمایا تھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میری توجہ صرف سامنے ہوتی ہے؟ کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نماز پڑھاتا ہوں تو کیا میری توجہ صرف سامنے ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم تمہارا رکوع اور سجدہ مجھ سے مخفی نہیں، مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے ہوتا، میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ پیچھے بھی نماز کی حالت میں دیکھتے تھے، یاد رکھیں۔ ہم اس کو آپ کی خصوصیت کہہ لیں یا آپ کا معجزہ کہہ لیں، دونوں ہی باتیں ہیں، سمجھے آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز میں پیچھے بھی کیا کرتے تھے، حرکات دیکھتے تھے، لیکن اس بات سے کوئی یہ غلط بات نہ ثابت کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عالم الغیب، نہیں، آپ کو علم غیب نہیں تھا، ہاں اتنا علم تھا جو اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو دیتا ہے تاکہ ان کا ایمان بلند ہو، اور وقتاً فوقتاً چیزوں کو بتاتا ہے، جیسا پچھلی قوموں کے واقعات اللہ کے رسول کو بتائے گا، یہ غیب کا علم تھا، آگے قیامت سے پہلے کیا ہونے والا آپ کو بتائے گا، یہ علم غیب سے، یہ تو ایک الگ بات ہے، یہ تو ایک الگ بات، لیکن مکمل طور سے نہیں، سمجھ رہے بات؟ بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے ویسا پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ 12ویں خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھی وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت زمین سے سب سے پہلے نکلیں، مطلب جو قیامت قائم ہوگی تو دنیا سے لوگ اٹھیں گے، اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے زمین سے اٹھیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، میں سب سے پہلا شخص ہوں جس سے قیامت کے دن زمین سے قبر پھٹیں گی، مطلب میں سب سے پہلا شخص ہوں جس سے قبر پھٹیں گی، مطلب سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، یا زمین سے سب سے پہلے شق ہونے کے بعد پھٹنے کے بعد میں سب سے پہلے نکلوں گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اپنی قبر سے جب لوگ روز قیامت نکلیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر سے نکلیں۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بعد دیگر لوگ سارے لوگ نکلیں گے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 13ویں خصوصیت جو 13 جو پوائنٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کا 13ویں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پل صراط پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے، پل صراط پہ سے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے، جس کی کیفیت بڑی خوفناک ہے، ہیبتناک ہے، تفصیلات کا موقع نہیں، بس مختصر رکھ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جہنم پر روز قیامت ایک پل رکھا جائے گا، ہر انسان کو اس پل کو کراس کرنا ہے، گزارنا ہے، جو اس پہ سے گزر جائیں گا وہ کامیاب ہو جائیں گا، سب کو اس پہ سے گزرنا ہے، مطلب جہنم کو سب دیکھنے والے، یاد ہے حقیقت میں تو گزرنا ہے۔ جس پل کی کیفیت یہ آتی ہے وہ جو ہے بال سے زیادہ پتلا ہے، باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور اس کے اوپر ہکس اور نوک لگے ہوئے ہیں، جس میں روایت میں آتا کچھ لوگ اس پہ چلتے تھوڑا چل کے کٹ کر گر جائیں گے، ٹکڑے ہو کر گریں گے، کچھ پہنچتے پہنچتے گریں گے، کس کے آدھا کٹ کے اٹکنا شروع ہو جائیں گے، جو ہکس ہوں گے بہت مشکل سے لوگ پہنچیں گے اس کو پار کر، یہ بہت کٹھن گھڑی ہوں گی، یاد رکھیں۔ بہرحال لیکن اس پہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گزریں گے۔ پتہ چلا یا ابن آدم کی اولاد میں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، سب کو جہنم پہ سے گزرنا ہے، پل صراط پہ۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حدیث میں الفاظ دیکھیے، بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا، سب سے پہلے میں اس سے گزروں۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے، سب سے پہلے اس پل پہ سے آپ گزریں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں جو فضیلت ہے، 14 جو فضیلت ہے وہ یہ ہے، جنت میں سب سے زیادہ آپ کی امت داخل ہوں، جنت میں سب سے زیادہ آپ کے امتی ہوں گے۔ اب دیکھیے اس میں کچھ ایسے نکات تھے کہ جنت آپ سے کھلوا جائیں گے، جنت میں آپ داخل ہوں گے، وہ نکات میں نہیں لے رہا ہوں، حالانکہ وہ بھی آپ کی خصوصیات میں آتے ہیں، میں اس کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کچھ مختلف روایتیں آتی ہیں
جن کی وجہ سے یہ روایتیں چونکہ آپس میں ایک دوسرے سے متضاد دکھتی، اپوزٹ دکھتی، لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں تطبیق کا اصول لاگو ہوتا ہے. پلس قیامت کا جو دن ہوگا اس کی حالات کے ترتیب کو باندھنا بہت مشکل ہے، کون سا کب ہوگا کیسا ہوگا ہم نہیں جانتے، واللہ عالم. اس لیے میں کیا کر رہا ہوں، جب ایسی باتیں آ رہی ہے تو کچھ باتوں کو چھوڑتا چل رہا ہوں، لیکن روایتوں میں یہ الفاظ ہے، لیکن میں اپنے پوائنٹس میں نہیں گن رہا ہوں کہ میں جنت کے پاس سب سے پہلے اٹھوں گا، پل صراط سے میں گزروں گا، جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، لیکن میں وہ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس کی مختلف الفاظ سے دوسری روایتیں بھی آتی کہ میں رکا رہوں گا آخری جنتی جانے تک. ٹھیک ہے، بہرحال چونکہ وہ قیامت کا معاملہ ہے، غائب کا معاملہ کیسا ہوگا واللہ عالم، اس لیے میں اس کو چھوڑتا چل رہا ہوں. بہرحال چلیے، تو 14 پوائنٹ یہ کہ جنت میں سب سے زیادہ میری امت ہوں گی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. مطلب جنتیوں کو جب تقسیم کیا جائے گا تو 120 ان کی صفیں بنیں گی. اس میں سے آپ فرماتے ہیں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، امت محمدیہ کی ہوں گی، اور 40 صف میں باقی تمام انبیاءوں کی امت. تو گویا اگر اس کو بانٹ لیا جائے میتھمیٹکس کے اصول کے مطابق، تو اگر بانٹا جائے تو 2/3 جنت امت محمدیہ ہوں گی، 80 صفحے 120 میں سے، اور 40 صف مطلب 1/3، مطلب ایک چیز کو 3 میں بانٹ دیا جائے تو 2/3 امت محمد جنت بھریں گی، 1/3 آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ماننے والوں کی امت. سبحان اللہ. تو یہ آپ کی خصوصیت ہے اور آپ کی امت کی خصوصیت ہے، یاد رکھیں. آئیے 15 والا پوائنٹ، 15واں پوائنٹ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی، آپ کا دل بیدار رہے. سمجھ رہا بات؟ آئیے روایت کے الفاظ سنیے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، کہتی ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، پوچھا، استفسار کیا، سوال کیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، آپ وتر پڑھنے سے پہلے روز سو جاتے تھے رات میں؟ تو آپ نے فرمایا اور کہا، میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. مطلب آپ کا دل اللہ کے ذکر میں لگا رہتا تھا، چاہے آپ نیند کی حالت میں کیوں نہ ہو. میری آنکھیں سوتی، میرا دل نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب بھی ایسی روایت ہے میں پیچھے دیکھ سکتا ہوں، میری آنکھیں ان تمام چیزوں کو اس عقیدے سے اور اس طریقے سے سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا، ورنہ ہم اس کو انلمیٹڈ جب کھول دیتے ہیں نا تو بہت الگ الگ مختلف غلط راستے پھر کھل جاتے ہیں. صحابہ نے کیسے سمجھا، صحابیات نے کیسے سمجھا، آپ کی بیوی کیسے سمجھ رہی ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے، ورنہ اپنی سمجھ لڑائیں گے تو پھر جیسے آگے دیکھتے پیچھے دیکھتے، مطلب ظاہر دیکھتے باطن دیکھتے. یہ بھائی آپ کی دل کی تفسیر تھی، ظاہر باطن. ہاں حدیث میں الفاظ ہے سامنے اور پیچھے، یہ ظاہر باطن کہاں سے لا؟ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں، نبی کی ذات میں غلو کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے، نبی وہ ہے جو نبی خود بتائے. میں کیسا نبی کو ڈیفائن کروں؟ وہ بتائیں گے وہ کیا کر سکتے. جب وہ بتا رہے ہیں تو میں نے اس سے زیادہ آیا، یہ تو غلط بات ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے شخصیت میں غلو مت کرو، جیسا کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں غلو کر دیا، تو غلو نہیں ہونا. بہرحال تو اللہ کے رسول کا دل نہیں سوتا تھا، آنکھیں سوتی تھیں کہ آرام. آئیے آگے بڑھتے ہیں. 16ویں خصوصیت جو 16 والا پوائنٹ ہے، خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھے تو آپ کو ثواب پورا ملتا تھا. یہ مسئلہ ہم سب جانتے ہیں کہ امتی ہونے کے اعتبار سے اللہ کے رسول کی خود حدیث ہے، کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھ کے نماز کا ثواب آدھا ہے، اور بیٹھ کر نماز کے مقابلے میں لیٹ کر نماز کا ثواب آدھا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی، آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھے تو ثواب آپ کو پورا ملتا تھا. اور اس تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی بیٹھ کر نماز جو ہے، بیٹھ کر نماز نصف ثواب رکھتی ہے، اور آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میرا معاملہ لیکن تم جیسا نہیں ہے، مطلب جو تم سن رہے ہو کہ میرے بارے میں مجھے پورا ملتا ہے ثواب، بات صحیح ہے، میرا معاملہ تم جیسا نہیں ہے. حالانکہ عام اعتبار سے اگر لوگ ایسا کریں گے تو ان کو ثواب آدھا ملے گا. یہاں ایک نقطہ اور رکھ دیتا ہوں، حالانکہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے صرف، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس امت مسلمہ میں کسی نے ایک افواہ پھیلا دی. افواہ یہ پھیلا دی کہ عورتوں نے نماز بیٹھ کر ہی پڑھنا چاہیے، اور دوسری پھیلا دی کہ نفل کو بیٹھ کر ہی پڑھنا چاہیے. دونوں باتیں غلط. عورتیں بھی کھڑے رہ کر نماز پڑھیں گی، چونکہ ان کے نماز کا بھی ثواب کھڑے رہ کر اگر پڑھیں گے تو بیٹھنے کے مقابلے میں ڈبل ثواب، مطلب اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو کھڑے رہنے کے مقابلے میں آدھا ثواب ہے. لیکن پوری امت مسلمہ کی نماز بیٹھ کے پڑھ دی عورتیں. کیوں؟ ارے بھائی وہ فقہی مسئلہ ہے بیٹھ کے پڑھنے کا. جب ایسا مسئلہ ہو، آپ کو ڈر ہو کہ کوئی غیر محرم کی نظر پڑیں گی نماز میں، ہے نا، سفر کر رہے وغیرہ وغیرہ، تب علماء کہتے ہیں کھڑے رہنے میں کیا ہوتا ہے، ہوا چل رہی وغیرہ ہو رہا تو جسم دکھ سکتا ہے، چلک سکتا ہے، تو بیٹھ کر پڑھنا ہے. عام حالت میں تھوڑی بیٹھ کر پڑھنا ہے. یہاں تو گھر کے اندر ہی بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. نہیں بولے عورت کی نماز بیٹھ کر،
اور یہ غلط فہمی مردوں میں ڈال دی اور افواہ پھیلا دی کہ مرد نے نفل بیٹھ کے پڑھنا. تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا مغرب کی سمجھ نماز پڑھے 3 رکعت فرض پڑھ لی کھڑے رہ کر, پھر 2 رکعت موقعہ پڑھ لی کھڑے رہ کر, پھر 2 رکعت نیچے بیٹھ کر پڑھتے ہیں نفل بھی کھڑے رہ کر. ہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس میں کھڑے رہنے کی طاقت اتنی ہے کہ یا تو فرض کھڑے کر پڑھے یا تو نفل کھڑے کر پڑھے, تو پھر وہ فرض کھڑے کر پڑھ لے کیونکہ اس کی طاقت اتنی. یہ بیمار آدمی ہو سکتا ہے, یہ بوڑھا آدمی ہو سکتا ہے, یہ بیماری کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر پڑھ لے, تو تب وہ کیا کرے کھڑے کر فرض پڑھ لے. کچھ لوگوں تو میں نے یہاں تک دیکھا وہ بیچارے بوڑھے ہوتے لیکن کوشش کرتے کھڑے کے پڑھے, تو پہلی رکعت کھڑے کے پڑھ لیتے بیچارے, لیکن بعد کی 2 بیٹھ جاتے ہیں نا. جتنا ہو سکتا پہلے تو کھڑے کر ہی پڑھنا, اس لیے جوانی کی عبادت بڑی افضل ہے, یاد رکھیے کیونکہ طاقت توانائی میں. تو یہ غلط فہمی سے دور ہو جائیے, آدھا ثواب ملتا ہے بیٹھ کرنے کا. تو عورتیں بھی کھڑے کر پڑھیں گی سوائے مجبور ہو بیمار ہو, اور مرد بھی جو ہے کھڑے کر پڑھیں گے چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو چاہے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 17ویں خصوصیت جو تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جس نے دیکھا حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ کسی دوسرے نبی کی خصوصیت نہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بات صحیح ہے. بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض جتاتے ہیں, ایسا نہیں, یہ بات صحیح. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا, لہٰذا خواب میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا. شیطان میری شکل و صورت نہیں لے سکتا, لہٰذا خواب میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا. لیکن اب بہت سارے لوگ ایک اشکال, ایک ڈاؤٹ لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی شخص کو آپ نے نہیں دیکھا تو خواب میں اس کو کیسا دیکھا پتا چلے گا یہ وہ ہے. لیکن یہ سب منطق ہے, یہ منطق ہے, کیونکہ خواب میں بہت ساری چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. خواب تو یہی تو ہے, خواب حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے بہت ساری بات, اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں پہلے, اور اس کے بعد بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں. خواب کا معاملہ ہی الگ ہے. یاد رکھیں خواب میں وہ چیزیں دیکھی جا سکتی جو عام حالت میں ہم نہیں دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا, رات میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا, اور میرے رب نے جو ہے میرے سینے پر ہاتھ رکھا, اور میرے رب کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اندر تک محسوس. خواب چیز ہی ایسی ہے, رب کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, لیکن اللہ کے جو فرمایا میں نے رب کو دیکھا, اللہ کو دیکھا. سمجھ رہے؟ تو خواب میں دیکھا, لیکن حقیقت میں اتنا ہی ہے کیفیت بتائی گئی کہ ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ نے اور ٹھنڈک محسوس کیا آپ نے, تفصیلات اور کچھ بھی نہیں. سمجھا بات؟ تو خواب ایک الگ چیز. لیکن یہ بات تو ہے جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی صفات, اوصاف, خصلتیں, عادتیں, اطوار, پہننا, اوڑھنا, بچھونا دیکھا ہے, پڑھا ہے, سنا ہے, ان لوگوں کے لیے زیادہ وہ ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کر لے کہ ہاں یہ ہے. اب کوئی پوچھتا ہے خواب میں کیسے پہچانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, اور کیا دیکھنے والے کوئی فضیلت ہوتی ہے؟ دونوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ خواب میں آپ کیسا پہچانیں گے, آپ پہلے سے اللہ کے رسول کی سیرت پڑھ چکے ہوں گے, آپ کی خصائل اوصاف پڑھ چکے ہوں گے, آپ کے اٹھنا بیٹھنا پڑھ چکے ہوں گے. پھر وہ خواب کے اندر آپ کو بتایا جائے گا, کبھی شکل کے ذریعے, کبھی پیٹھ سے آپ دیکھیں گے, کبھی سائڈ سے آپ دیکھیں گے کہ فلاں شخص آ رہے ہیں, تو آپ ان خصائل سے پہچان لیں گے کہ محمد. یا پھر دوسرا, خواب میں آپ کو بتایا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. ایسے خواب بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ خواب میں ہے اور بہت رش فلاں ہے, کوئی کہہ رہے کہ ہٹو اللہ کے رسول آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم, خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ آ رہے ہیں. یہ خواب میں وہ صفتیں دیکھ رہا, سمجھ رہا بات کیا؟ لیکن ایسا خواب دیکھنے والے کی کوئی فضیلت ہوتی ہے؟ تو ایسا خواب دیکھنے والے کی کوئی خاص فضیلت نہیں. جتنی روایتیں فضیلت میں بتائی گئی کوئی بھی روایت ثابت نہیں. فضیلت لوگ بولتے ہیں اگر خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھ لیے تو گناہ معاف, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے تو تم ولی بن گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے تو پچھلا سب صاف حساب, اب نیا حساب کرو, مطلب اچھے کام کرو, پچھلے گناہ معاف ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ لیے تو تم پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت روز قیامت واجب ہو گئی. ایسا کچھ بھی نہیں, تو خصوصیت نہیں. آپ یہ کہہ سکتے اللہ کا ایک فضل ہے آپ پر, آپ موجود نہیں تھے اس زمانے میں, اس کے بعد بھی اللہ نے, یہ تو ایک بہت بڑی, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور کون سا انسان ہے جو اپنے نبی کو نہ دیکھنا ہے روز قیامت, مرنے کی بات مطلب, اور دنیا کے اندر اگر خواب کے ذریعے اللہ دے تو یہ موقع ہے نا بہرحال. لیکن خواب ہوتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتے ہیں, اور حقیقت ویسی ہی نہیں ہوتی جیسے خواب میں آپ دیکھتے ہیں, وہ مختلف بھی ہو سکتی. بہرحال چلیے, لیکن ایک بات یہاں وضاحت کر دوں, بہت سارے لوگوں نے بہت سارے عجیب و غریب طریقے نکالے کہ یہ سورہ پڑھے تو یہ نبی خواب میں آتے, وہ آیت پڑھے تو وہ نبی خواب میں آتے, سورہ مریم پڑھے تو مریم علیہ السلام خواب میں آتے, سورہ یوسف پڑھے تو یوسف علیہ السلام خواب میں آتے. یاد رکھیے شیطان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں لے سکتا, باقی کسی کی بھی گارنٹی نہیں, یہ آپ کی خصوصیت ہے. سمجھے آپ؟ چلیے 18ویں خصوصیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع کلمات ادا کیے. حدیث کے الفاظ ہے, اس حدیث کے اندر 6 الفاظ جو بنا, میں نے کہا تھا ایک 5 کی حدیث ہے اور ایک 6 کی ہے, تو 6 کی جو حدیث ہے اس کے اندر ایک اضافی لفظ یہ ہے بخاری کی روایت کے اندر, وہ یہ مجھے جامع کلمات دیے گئے, مجھے جامع کلمات دیے گئے, کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہے, اور میرا روب 1 مہینے کی مسافت تک ڈال دیا. مجھے جامع کلمات, علماء لکھتے ہیں اس کی تشریح میں, اس کا معنی یہ کم الفاظ میں زیادہ معنی دینے والا ہے, خصوصیت دینے والی خصوصیت آپ کو دی گئی کم الفاظ میں,
اور ماشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث پڑھے، جو دعائیں آپ نے سکھائی آپ پڑھے، سبحان اللہ، کم الفاظ میں بڑی بڑی باتیں آپ نے، جامع کلمات تھے جو آپ کی بہت بڑی خصوصیت یاد رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی خصوصیت تھی، لیکن جامع کلمات والی نہیں۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ نے بحث میں ان کو اپر ہینڈ دیا تھا، اونچا ہاتھ دیا تھا، اور آپ کی خصوصیت یہ تھی کوئی آپ سے بحث کرتا تو اس کو ایک یا دو نکات رکھتے اور بحث ختم، مطلب ایسے سوال کرتے کہ آگے والا لاجواب ہو۔ لیکن اللہ کے رسول کی خصوصیت مختلف ہے، آپ کو جامع کلمات، ٹھیک، اور اسی وجہ سے یہ جامع کلمات کی چونکہ آپ کی صفت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں حدیثوں کو لکھنے سے منع کیا۔ بہت سارے لوگ حدیث ڈالے، دیکھو اللہ کے رسول نے خود حدیث لکھنے سے منع کیا، مطلب من مانی کرو، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیوں منع کیا تھا؟ وہ بات یاد لگے، ابتدائی دور تھا، صحابہ قرآن حدیث میں فرق نہیں کر پا رہے، چونکہ اللہ کے رسول کا کلام بھی بڑا جامع ہوا کرتا۔ بعد کے دور میں پھر آپ نے اجازت دے دی، لوگوں نے لکھا، یہاں تک کہ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ کبھی غصے میں ہوتے، کبھی خوش، کبھی پریشان ہوتے ہیں، تو کیا ایسی حالت میں بھی لکھے؟ تو کہاں لکھو، میں ہر حالت میں میری زبان سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ اور اللہ نے بیان کر دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنے دل سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی کرتے ہیں وہ ان کے جو ہے وحی ہوتی۔ سمجھ آپ بات؟ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جامع کلمات آپ کو ادا کی۔ 19ویں خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال ہونے والا ہے۔ 3 سوال قبر میں ہونے والے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، ٹھیک ہے، تیرا رب کون تھا، تیرا نبی کون تھا، اور تیرا دین کیا تھا۔ یا پھر کچھ روایت میں آتا جو ہے کہ یہ انسان کون ہے، یہ شخص کون ہے، سوال ہونا، من حاضر رجل، یہ انسان کون ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے جائیں گے کہ یہ انسان کون ہے، اور مومن کہیں گا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور منافق اور کافر کہیں گے، منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، اور منافق کہیں گا ہاں لا ادری، میرے کو نہیں معلوم ہے۔ تو آپ کے تعلق سے ایک مکمل کوشچن ہے، یاد رکھیے آپ کی خصوصیت ہے کہ قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا جانے والا ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی اس عنوان سے متعلق رکھ دوں، قبر کے اندر مکمل طور سے 3 سوال ہونے والے ہیں۔ 3 سوال کے بعد ایک چوتھا سوال بھی ہے قبر کا۔ ابو داؤد کی روایت اور بخاری کی روایت میں آدھے الفاظ دونوں کیا، مطلب ایک سوال کے آدھے الفاظ۔ کیا سوال ہے وہ چوتھا؟ حالانکہ وہ پوچھا نہیں جائیں گا، وہ 3 سوال کے جواب کے بعد پوچھا جائے گا، وہ لیکن وہ بھی ایک سوال رہیں گا۔ کیا سوال رہیں گا؟ جب مومن بندہ 3 سوال کے جواب دے دیں گا صحیح، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا دین اسلام ہے، تو فرشتہ چوتھا سوال کریں گا، وہ آدمی سے کیا پوچھیں گا؟ دیکھو سوال کے جواب کہاں سے ملے، کہاں سے معلوم ہوئے؟ تو میں یہ اس لیے بات رکھ دے رہا ہوں کہ بھائی کون سے گائیڈ میں آنسرز ہے معلوم ہونا چاہیے نا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے پڑھ رہے تم، کون سے ایگزام میں ایسا، وہ اب کہاں سے تمہیں پتا چلے، تاکہ ہم کو پتا چل جائے کہاں سے پتا چلنے والے۔ تو وہ بندہ کہیں گا مومن میں قرآن